अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नया बजट आते ही ये सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि आखिर मुल्क में टैक्स अहदाफ क्यों पूरे नहीं होते, बजट खसारा क्यों बढ़ता है, हर साल करीबन एक ही किस्म का बजट क्यों देखने को मिलता है। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम दुनिया के पेचीदा तरीन निज़ामों में शुमार होता है। कई ममालिक में टैक्स रिटर्न चंद मिनटों में फाइल हो जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 140 से 147 सफ़ात पर मुश्तमिल रिटर्न फॉर्म भरना पड़ता है। यूँ लाखों अफराद टैक्स निज़ाम से बाहर और मईशत का एक बड़ा हिस्सा गैर दस्तावेजी रह जाता है। रवा माली साल FBR के लिए 14.13 ट्रिलियन रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया, जिसे कम करके 13.98 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया। इसके बावजूद हदफ हासिल नहीं हो सका। जुलाई ता मई FBR सिर्फ 11.23 ट्रिलियन रुपए जमा कर सका, जो मुकर्ररा हदफ से 864 अरब रुपए कम है। अब सिर्फ जून के महीने में 2.75 ट्रिलियन रुपए जमा करने की जरूरत है, जो नामुमकिन है। गुज़िश्ता 4 बरसों में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ। माली साल 2022 में इस तबके ने 189 अरब रुपए टैक्स दिया, जबकि रवां साल ये रकम 700 अरब रुपए तक पहुंचने की तवक्को है। जबकि बड़े और बाअसर शोबे अब भी टैक्स नेट से मुकम्मल तौर पर बाहर हैं। एडवांस और सेल्स टैक्स की मद में 800 अरब रुपए से ज्यादा सरमाया मुख्तलिफ शक्लों में रुका हुआ है। मौजूदा बहरान की जड़ें गुज़िश्ता 1.5 दहाई की नाकाम पॉलिसी में पोशीदा हैं। 1980 की दहाई से खिदमात का शोबा तेजी से बढ़ने वाला शोबा रहा है। आज ये मजमूई कौमी पैदावार के तकरीबन 60% के बराबर है, लेकिन ये शोबा हुकूमती महसूलात में 40% से भी कम का हिस्सा डालता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का शोबा हिस्सा 55% तक पहुंच जाता है। दुनिया में इस मसले का हल वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट की सूरत में तलाश किया गया। पाकिस्तान में भी तसव्वुर 1992 में कानून का हिस्सा बना, 1996 में इसमें तरामीम हुई और 1988 से 2008 तक के दौर में तकरीबन हर IMF प्रोग्राम में इस बुनियादी इस्लाह के तौर पर इसे शामिल रखा गया, लेकिन इसे कभी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया या नहीं किया जा सका। 2008 में इसे जदीद शक्ल देने की कोशिश भी नाकाम हो गई और बाद में यह मंसूबा अमली तौर पर तर्क कर दिया गया। वैट के खात्मे के बाद हुकूमतों ने हकीकी इस्लाहात के बजाय शॉर्टकट अपनाने शुरू कर दिए। कभी एमनेस्टी स्कीमें, कभी विद होल्डिंग टैक्स, कभी नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स लगाने की नाकाम कोशिश की गई। नतीजतन टैक्स बामुकाबला GDP तनासुब महदूद ही रहा और रियासत मुसलसल माली दबाव का शिकार होती गई। यही वजह है कि गुज़िश्ता 10 से 15 साल के तमाम बजट एक ही जैसे दिखाई देते हैं। हुकूमतें नए शोबों को टैक्स नेट में शामिल करने के बजाय पुराने टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ डालती हैं, ईंधन पर लेवी बढ़ाती हैं। असल सवाल ये नहीं कि हुकूमत कितना बड़ा टैक्स करती है, बल्कि ये है कि क्या वो उन ठोस इस्लाहात की जानिब बढ़ती है जिन्हें नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजार चुका है। इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं आमिर अहमद खान, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अरसे से चल रहा फरसूदा टैक्स निज़ाम ताकतवर टैक्स नेट से बाहर मगर इख्तिदार के ऐवानों के अंदर, क्या एक बार फिर बजट पर डिबेट्स करवाकर अवाम का वक्त ही ज़ाया किया जा रहा है? ज़ैगम साहब, ये टैक्स में रिफॉर्म्स की बात अब दहाइयाँ हो गई हमें कवर करते हुए भी इसी पर बात होती है। सूरत हाल वहीं की वहीं है। बजट अवाम के नाम पर बनता है मगर बजट अवामी होता नहीं है। जो एक बार किसी नेट में आ जाता है, बिजली के बिल से लेके, गैस के बिल से लेके, 1 लीटर पेट्रोल से लेके और फिर यहाँ पर टैक्स जमा करवाने तक, उसकी जान छुटती नहीं और जो कहीं भी नहीं नजर आता उसको कोई पूछता नहीं। पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम, पाकिस्तान का माशी निज़ाम आपके हिसाब से फरसूदा होगा, मईशत दानों के हिसाब से फरसूदा होगा, लेकिन पाकिस्तान के अशराफिया के हिसाब से तो फरसूदा नहीं है। पाकिस्तान का जो सियासी माशी बंदोबस्त है, जो पॉलिटिकल इकानमी है, उसके हिसाब से फरसूदा नहीं है, उसके हिसाब से अप टू डेट है। उनका जो मकसद है उसको सर्व कर रहा है। जब आप किसी भी बंदोबस्त का तज्जिया करते हैं, किसी दुनिया की चीज़ का तज्जिया करते हैं, आप किश्ती का तज्जिया करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये समंदर में पानी में चलती है या नहीं। कार का तज्जिया करते हैं तो आप देखते हैं कि ये सड़क पर चलने के लिए बनी है, ये सड़क पर कैसे चलती है। तो माशी बंदोबस्त को आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि बनाने वालों ने जिस मकसद के लिए बनाई है, ये मकसद पूरा कर रही है नहीं कर रही। तो पाकिस्तान का माशी निज़ाम बनाने वालों के मकसद को पूरा कर रहा है, इसलिए उसको तब्दील करते नहीं करना चाहते। देखिए, पाकिस्तान की आधी दौलत के पास है,
پاکستان کی چوتھائی دولت پاکستان کی 1% آبادی کے پاس ہے. تو پھر زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، میں ڈس ایگری کروں گی. کاغذ کے مطابق یا بلیک اینڈ وائٹ کے مطابق تو یہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے. جس اشرافیہ جو بنا رہی ہے جس کا مقصد پورا کر رہے ہیں، لکھے ہوئے میں تو کہیں موجود نہیں کہ یہ بجٹ ان کے حساب سے اور ان کے لیے بننا چاہیے. لکھے ہوئے پر مت جائیں نا، لکھے ہوئے پہ تھوڑا چلتا ہے. اشرافیہ نے بجٹ بنایا ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ تو اپنی پولیٹیکل اکانومی کو گارڈ کرنا ہے. نعرے وہ جو بھی لگائیں، کیا یہ اس کو گارڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کر رہا ہے. اگر پاکستان کی چوتھائی دولت 1% کے پاس ہے تو کیا ان 1% کو نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں. کیا پچھلے 10 20 30 سال میں جب پاکستان کی معیشت غارت ہوئی تو کیا ان کی دولت میں کمی آئی ہے؟ نہیں. یا جو 10% ہیں جن کے پاس پاکستان کی آدھی دولت ہے، کیا ان کی دولت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ان کو ہو رہا ہے جو غریب ہیں، جو غریب سے ایک سطح اوپر تھے، جس کو پریکیریٹ کہتے ہیں، جن میں سے 1.5 کروڑ وہاں دیوار سے نیچے غربت میں گر چکے ہیں، وہ تباہ ہو رہے ہیں نا. ٹیکس کا نظام ہو یا یہ پورے کا پورا معاشی بندوبست ہو. دیکھیے پاکستان کی اس 26 کروڑ آبادی میں صرف 36 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں. 26 کروڑ کی آبادی میں 36 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں، یہ بنتے ہیں 1.5%. ابھی میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ پاکستان کی آبادی آدھی جو دولت ہے وہ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ 10% کے پاس. تو جن کے پاس آدھی دولت ہے وہ 10% ہیں، ان سے یہ نظام ٹیکس نہیں لے رہا، نہیں لینا چاہتا. آج کے دور میں، آج کے ڈیجیٹل دور میں کیا کوئی چھپ سکتا ہے؟ کوئی بندہ چھپ سکتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں گیا؟ ایک ایک آپ کو روپیہ ٹریک ہوتا ہے. اگر ان سے نہیں لیا جا رہا تو نہیں لینا چاہتے. یہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ ٹریڈرز، وہ ہول سیلر جن کے پاس اتنی دولت ہے، جب مفتاح اسماعیل نے ان سے چونی لینے کی کوشش کی تو ایک ٹویٹ آئی تھی نا، بالکل روک دیا گیا تھا نا. بالکل ایسا. کیوں روک دیا گیا تھا؟ کیونکہ نہیں لینا. اس لیے کہ نہیں لینا چاہتے تھے. ایگریکلچرسٹ سے اگر نہیں لینا تو نہیں لینا نا. وفاق نے کہا کہ یہ صوبے لیں گے. صوبوں نے کہا میں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو بڑا مال مل جاتا ہے وفاق سے، ہم کیوں لیں؟ کیوں اپنے ایم ایل ایز ایم پی ایز کو، اپنے وڈیروں کو تنگ کریں؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہو گیا. سروس سیکٹرز والے بڑے انقلابی ہیں یا آپ کے جو ہیں وہ ڈاکٹرز، آپ کے انجینئرز، آپ کے وکیل نہیں دیتے ٹیکس. وہ وکیل جو ٹیکس نہیں دیتا، ساری زندگی ٹیکس نہیں دیتا، جج بن سوال یہ جاتا بھی ہے. تو بنتا ہے نا مجھے آگے بڑھنا ہے کہ ٹیکس کا نظام بھی تو ایسا نہیں نا کہ لوگ آرام سے اس کا حصہ بن جائیں. کوئی اتنا آسان ہو کہ آپ خود کو ڈکلیئر کریں بن جائیں. جو سسٹم کا حصہ بنتا ہے اسی کی تو گردن پر پھر تلوار رہتی ہے. ابھی آپ نے یہ انجینئر اور ڈاکٹرز کی بات کی تو اس سے میرے ذہن میں ہے کہ لوگ حصہ ہی نہیں بننا چاہتے، وہ ایمنسٹی کو حصہ بنا لیں گے، یہاں نہیں جائیں گے. دیکھیں نہیں دینا چاہتے نا. آپ مجھے بتائیے اتنے معصوم ہے کہ ٹیکس کا ایک فارم نہیں بنا سکے یہ 20 سال میں؟ یہ سوال ہے. کیا انہیں پتہ نہیں ہے برطانیہ کا ٹیکس کا فارم کیسا ہے؟ کیا انہیں پتہ نہیں امریکہ کا، دوسرے ملکوں کا ٹیکس کا فارم کیسا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اگر یہ نہیں بنا رہے تو نہیں بنانا چاہتے نا. یہ مشکل رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مقصد کو سرو کرتا ہے. اور پارلیمنٹ کا آخری بات مجھے کہنے دیجئے، پارلیمنٹ کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا بھر کی پارلیمنٹ پورے بجٹ پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک جو ہو گیا. سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ضروریات کو پورا سال دیکھتی ہیں. یہاں پارلیمنٹ ککھ نہیں کرتی، تالیاں بجاتی ہے، پاس کرتی ہے یا نعرے مارتی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے کیا کرتی ہے. شہزاد چودھری صاحب، خدمات کا شعبہ معیشت کا قریباً 60% ہے اور محصولات میں اس کا حصہ 40% سے کم ہے. یہ جو ہمارا اپ ٹو ڈیٹ ٹیکس نظام ہے، کیا درآمد شدہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ معاشی نبض کو سمجھ سکے ہیں، نہیں سمجھ سکے ہیں؟ انکم ٹیکس تو بہت وصول کیا جا رہا ہے، جو لوگ دے رہے ہیں انہی سے ہی کیا جا رہا ہے. میں صرف تنخواہ دار طبقے کی بھی اگر بات کر لوں، لیکن کیا ان کو نظام سمجھ آیا؟ ایک پیج کا فارم نہیں نکالا جا سکا اس ملک سے لوگ. میرا خیال ہے نظام تو بیچاروں کو سمجھ آ ہی جاتا ہے جو آتا ہے وزیر خزانہ کی کرسی پہ، لیکن میرا اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے ہیں. وہ اس قابل نہیں رہتا. یا تو اپنا ہی کو بندہ لگا دیا جاتا ہے کہ جو کہ بالکل کسی چیز کو، ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے جو کہ سیاسی طور پر بہت سینسٹیو ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا باہر سے بندہ آ جاتا ہے جس کو لگانا پڑ جاتا ہے تو اس کے پھر ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں، پر کاٹ دیتے ہیں کہ وہ اس سے آگے زیادہ اڑان بھری نہ سکے. یہ ہو گیا آپ کے وزیر خزانہ کی حالت، بدقسمتی سے یہ اس حقیقت ہے. لیکن میں 2 فگرز آپ کے سامنے ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جی. میرے بڑے فیورٹ راشد لنگڑیال صاحب، آئی تھنک ابھی بھی FBR کے چیئرمین ہیں. جی آپ کے فیورٹ ہیں وہیں پہ ابھی. میرے فیورٹ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا سچ بولا ہوا ہے ہماری چھوٹی سی تاریخ کے اندر پاکستان کی. انہوں نے کہا 1100 ارب روپیہ
ہمارے سال کی جو کلیکشن کا جو پروسیسز ہے نا اس میں ضائع ہو جاتا ہے ایف بی آر کا چیئرمین خود کہہ رہے ہیں. اب ضائع مراد کیا ہے؟ فلٹر ہو جاتا ہے, ادھر ادھر ہو جاتا ہے. کو کہاں جاتا ہے یہ نہیں ہم کہتے, لیکن وہ بھی نہیں, انہوں نے بھی نہیں کہا. لیکن 1100 ارب, اب 1100 ارب ہی تقریباً آپ کی شارٹ فال آ رہی ہے اس سال کی ٹیکس کلیکشن کے اندر. تو آپ کو پتا کرنا ہے کہ کہاں گیا ہے. اگر پتا کرنا ہے, اور راشد لنگڑیال صاحب اگر خود کہتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس نکال سکیں. ورنہ ٹیکس پورا لے لیا, اور ٹیکس انہی سے لینا نا, ہم ہی سے, جو دکانوں میں عام آدمی جاتا ہے اس سے لے لیا, جی ایس ٹی کے تھرو لے لیا, فلانی چیز کے تھرو لے لیا. اب آ جائیں دوسرا ایک اور فگر, یہ ہے 17 ارب ڈالر کا. پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ذکر ہو چکا ہے, اور یہ بھی ایسا لکھا پڑا ایشو جو تھا, جو کہ غالباً انٹرنیشنلی کسی نے اس کو ورک کیا تھا اور ہمیں یہ بتایا اس کے بارے میں, شاید ورلڈ بینک تھا یا آئی ایم ایف تھا. 17 ارب ڈالر کی جو آپ کا اشرافیہ ہے وہ صرف ایگزیمپشنز اور ریلیف کی شکل میں لے جاتا ہے سالانہ. 17 ارب ڈالر, میں نے حساب لگایا کتنا بنتا ہے 17 ارب ڈالر, 5 کھرب روپیہ. اچھا, اب 5 کھرب وہ ہے یعنی 5000 ارب, اور 1100 ارب ادھر ہے جو کہ ادھر ہے, 5 کھرب 5000 ارب اور 1100. تو اب مجھے بتائیے کہ کہاں پہ کمی ہے ہمارے پاس پیسے کی؟ انتظامی طور پر ریونیو کے اندر کہیں پہ بھی کمی نہیں ہے. اگر یہ چوری چکاری یہ جو باقی چیزیں ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں دوسری چیزوں کے اوپر. اصل میں ہمارا جو پورا جو ہمارا پولیٹیکل اکانومی کا جو ذکر کر رہے تھے نا زیغم صاحب, پولیٹیکل اکانومی کن کے ہاتھوں میں؟ مافیاز کے ہاتھ. یہ مافیاز ہیں. جس ملک کی تعلیم, صحت, انصاف, ریٹیل, شاپنگ, یہ جو شادی والے ہالز, ہر چیز ایک مافیا کی شکل میں آپ کو کنٹرول کر. سیمنٹ انڈسٹری, شوگر, ٹاک آف اینی تھنگ, ہر ایک کا مافیا ہے. آپ کسی کے اوپر انگلی نہیں لگا سکتے. مافیا ایسے چڑھ کے آتا ہے آپ کے اوپر. یہ کلامی شہزاد صاحب, اگر اتنے سارے مافیاز ہیں جو آپ نے گنوا دیے, تو پھر حکومت اور ریاست کہاں ہے؟ پھر پاکستان کہاں ہے اس میں؟ ریاست ان مافیاز کو لے کے چل رہی ہے. یہ جو حکومتیں ہیں, یہ مقصد ہی ہوتا ہے, یہ حکومتیں اسی مافیا کے اندر دھنسی ہوئی ہوتی ہیں. جو حکومتیں 30 یونیورسٹیوں کے چارٹر دیتی ہیں ہفتے 10 دن کے اندر, وہ اس کا حصہ نہیں ہے تو اور کیا. اس لیے میں یہ باتیں کرتا ہوں. اچھا, دوسری بات, 4 چیزیں ان کو کرنی چاہیے اس حکومت کو اگر اپنے آپ کو سیریس دکھانا چاہتے ہیں, اگر ابھی بھی ان میں دم ہے تو. جتنی ایگزیمپشنز دی ہیں ٹیکس کی, ان کو ریشنلائز کریں. میں نہیں کہہ رہا ختم کریں, ریشنلائز کریں. ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں, وہاں پہ تھوڑی بہت ضرور دیں, مدد کریں. لیکن پھر وہ جو پیسہ آتا ہے اس کو, وہ جو 30% تم باہر رکھ سکتے ہو یا 50% باہر رکھ سکتے ہو, وہ نہیں ہونا چاہیے. ملک میں لے کے آؤ پیسہ, ادھر لاؤ گے تو میں ایگزیمپشن دوں گا, ورنہ نہیں دوں گا. درست, سب سے پہلا کام. دوسری بات, ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس کر کے دکھا دیں مجھے. کہتے ہیں 86 ڈاؤن سٹریم انڈسٹری ہے جو کہ اس بڑا اس کو ہمیں ہلکا رکھنا ہے, کیونکہ 86 جو ہیں انڈسٹریز وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. بھلے چلے آپ ریلیٹیولی لیس کر لیں, اگر 86 انڈسٹریوں کو چلانا ہے, آپ نے انڈسٹری چلانی ہے چلائیں. ریٹیلرز کو ہاتھ لگا کے دکھا دیں, زیغم صاحب ذکر کر رہے تھے, ہاتھ لگا کے دکھا. ایگری ٹیکس, ایگریکلچر ٹیکس, آئی ایم ایف کب سے شور مچا رہا ہے نا, آپ کیوں نہیں بولتے؟ وہ سارے کے سارے آپ نے کہا نا اقتدار کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں, اس لیے نہیں بولتے. کریں نا ان کو ٹیکس. یہ 4 چیزیں پوری کریں. 5 کھرب روپیہ نکلوائیں اشرافیہ کے ایگزیمپشنز کا, 1100 ارب لیں ایف بی آر سے. میں دیکھتا ہوں کیسے یہ ملک وائبل اور اچھے بہتر طور پہ نہیں چل سکتا. درست ہو گیا جی. پیسے کی کمی نہیں ہے, چوری کو پکڑیں. عامر احمد خان صاحب, 2 دہائیوں سے جاری ہیں یہ ایمنسٹی اسکیمیں, رنگ برنگی نکالی جاتی ہیں جب بھی کوئی حکومتیں بدلتی ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس ہیں, نان فائلر میں دنیا میں فائلر اور نان فائلر نہیں ہوگا. ہر شخص کو رجسٹر ہونا ہے تو وہ فائل ہو گیا, کہیں نہ کہیں موجود ہے اپنے این ٹی این کے ساتھ. یہ کیا حربے ہیں جو حکومتیں اپناتی ہیں اور پھر بوجھ ڈالتی ہیں عوام پر؟ اچھا, میرے لیے ایک بہت فیسینیٹنگ سوال ہے کہ کون اس پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر. کیا سیاست معیشت کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یا معیشت سیاست کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے؟ اس کا obviously کوئی کلیئر آنسر نہیں ہے. لیکن یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, جب بھی ہم نے بات کی ہے پاکستان کے معاشرے کی اپنے پروگرام میں, اور میرا خیال ہے مجھے تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے پروگرام کا ایسا بنا, آپ کو تو بہت دفعہ اس طرح کی باتیں کرنی پڑی ہوں گی. تو یہی اسی طرح کی باتیں ہم نے سننے میں آئی ہیں. اور ایک جو جملہ ہم نے بار بار سنا ہے وہ یہ ہے کہ جی اب بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتی, اب اس گیم کو بدلنا پڑے گا.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا کہ یہ گیم چینجر کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دو ہی طرح سے آپ گیم کو بدل سکتے ہیں. یا تو آپ کو زبردست عوامی حمایت حاصل ہو، جیسے 1988 میں پیپلز پارٹی کو تھی، 1997 میں PMLN کو تھی، 2018 میں PTI کو تھی. تب آپ گیم کو بدل سکتے ہیں جب آپ اس بھرپور انداز میں عوام آپ کی حمایت کریں، یا پھر ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ہی تگڑی ڈکٹیٹرشپ ہو جو کہ عامر صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ سچویشنز رہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو شاید ٹیکس ریفارم سے بڑے وعدے نہ کیوں. عمران خان صاحب نے تو بہت سی آئیڈیلسٹک باتیں کی 2018 میں، اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن کے ساتھ موجود تھے، وہ نہیں کر سکے، ٹیکس ریفارمز نہیں کر سکے، اور بھی بہت. اسی طرح آپ جب ایک مضبوط ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے تو وہ بھی دہائی کاٹے ہیں، ہم تو تب بھی وہ ریفارمز نہیں دیکھ سکے کہ جو ضروری سمجھے گئے. تو پھر کیا، پھر تو کوئی نئی چیز ہونے کی ضرورت ہے. تو یہی اسی بات کے اوپر میں آ رہا تھا نا. اچھا تو یہ سوال بجٹ اور ٹیکس کلیکشن یا ٹیکس کی مشینری کرنی ہے. فار ایگزامپل میں بہت سارے فائنانس سیکرٹریز کا آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں جن سے ریٹائرمنٹ کے بعد اگر ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر سال ایک دفعہ بجٹ بنانے سے پہلے یہ بحث ضرور ہوتی ہے کیبنٹ میں کہ اگر FBR کو ختم کر دیا جائے تو شاید ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ اس سے بہتر ہو سکے. لیکن پرابلم کہاں آتا ہے؟ اچھا پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں دو اپروچز ہو سکتی ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن پہ توجہ دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ملک کی ایک پولیٹیکل ڈائریکشن پر توجہ دیں بجٹ بناتے. اگر آپ پولیٹیکل ڈائریکشن کو ٹھیک کر دیں گے تو ٹیکس جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے فنکشن کی ایک آؤٹ کم ہوتا ہے، وہ خود بخود بہتری کی طرف چلا جائے گا. آپ نے ابھی برطانیہ میں ٹیکس دیا نا، میں جتنے بھی سال برطانیہ میں رہا مجھے یہاں پر ٹیکس ریٹرن جمع کرانی پڑتی تھی. ان کا بھی 47 صفحوں کا فارم ہے عائشہ، کیونکہ مختلف طبقات کو اس نے کیٹر کرنا ہوتا ہے. لیکن مجھے صرف ان 10 خانوں سے نسبت تھی جو کہ میرے پروفیشن سے ریلیٹیو تھے. مجھے باقی کے جو 45 صفحے تھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی. اتنا سمپلیفائی انہوں نے کیا ہے جو کہ آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن پھر اگر تو آپ گیم چینجنگ پرسپیکٹو سے اس کو وہ دیکھیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. پولیٹیکل ڈائریکشن، اگر بجٹ کو ایز اے ٹول آف سیٹنگ اے پولیٹیکل ڈائریکشن دیکھیں آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو ظاہر ہے کہ باقی کے مسئلے تو جو ہیں وہ سب ان کو حل کرنے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیونکہ واقعی نظر میں ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، جب بھی بجٹ آنے والا ہوتا ہے عوام کی بھی توجہ اس پہ ہوتی ہے، اور ابھی تو عوام پہلے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ بہت دباؤ میں ہے، جو اس وقت صورتحال ہے ملک میں. ماضی کے بجٹوں کی طرح آپ سمجھ رہے ہیں وہی اعداد و شمار کا ہیر پھیر ایک بار پھر سامنے ہوگا؟ کسی طرح کی ٹیکس اصلاحات کی کوئی امید رکھی جائے؟ ہمارے پاس باہر سے بھی ہوتے رہے، یہاں کے لوگوں نے بھی ٹرائی کیا، مگر ہم ٹیکس کو لے کر کوئی بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز آج تک نہیں کر سکے ہیں. عائشہ ابھی تو اب کوئی بجٹ کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر ہی حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اصلاحات عمل میں لائی گئی ہیں یا نہیں. لیکن اگر آپ ماضی کا ریکارڈ دیکھیں، پچھلے 2-3 سال، 5 سال، 10 سال کے بجٹ بھی دیکھ لیں، ان کا مطالعہ کر لیں تو یقیناً وہی مسائل درپیش رہے ہیں جن کا ابھی ذکر ہو رہا تھا. سب سے پہلا تو یہ کہ ٹیکس ایگزمپشنز جو ہیں بہت سارے طبقات کو جو کہ ٹیکس دے سکتے ہیں، مثلا زرعی جو انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس صوبوں کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس کا نظام ایسا رکھا ہے کہ وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر لیا جاتا ہے. زرعی زمین کی اونرشپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، ٹریڈرز کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، ریٹیل سیکٹر کے اوپر، اور جب بھی کوشش کی گئی ہے اس پہ مزاحمت ہوتی ہے، اور پھر سیاسی مصلحت کے تحت اس جو پلان کو ترک کر دیا جاتا ہے. یہ کئی بار ہوا ہے، پچھلے تقریباً 10-15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. بار بار پاکستان میں جب IMF کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے یا بیس جو ہے اس کو بڑھائیے، اور وہ اس پہ کوشش کرتی ہے. ایک حکومت وقت میرے خیال سے 4 بار تو مجھے یاد ہے، اور اس کے بعد آتا ہے ری ایکشن جس سے بھی سیاسی خطرہ آتا ہے سیاسی گورنمنٹ کو، اور وہ فیصلہ ترک ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے شعبے ایسے ہیں جہاں پر ٹیکس میں چھوٹ اتنی اربوں روپے کی دی جاتی ہے، کوئی مطلب اس کا تخمینہ لگائیں. ابھی جو لیٹسٹ ایک میں دیکھ رہا تھا اسٹڈی، وہ تقریباً 1 کھرب روپے کا ذکر ہے اس میں،
کہ 1 खरब रुपए की मराआत जो हैं वो अशराफिया को मिलती हैं और वो मतवातिर मिलती हैं। यानी कि आप इससे अंदाजा कीजिए कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आप रॉ मटेरियल मंगवाएंगे तो उसमें आपको, चूंकि आपने एक्सपोर्ट करना है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। और इसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको बिल्कुल छूट है। तो जब एक मईशत में सैकड़ों अरब रुपए की छूट और मराहत और सब्सिडीज दी जा रही हो चंद तबकात को जो कि ताकतवर हैं या ताकतवर हलकों के करीब हैं या इक़्तिदार में हैं, तो फिर उसके बाद आप कैसे इस निज़ाम को ठीक कर सकते हैं? और रही बात एफबीआर की, तो एफबीआर तो भी एक बीमार मरीज की तरह है और पता नहीं कितने सालों से। कोई हल हो सकता है? जी देखिए, खत्म तो नहीं किया जा सकता, ये भी एक वो कि किसी न किसी अथॉरिटी को तो रहना है। मगर बात यह है कि उसकी जो इस्लाहात की जो थोड़ी बहुत कोशिशें की गई हैं माजी करीब में, पिछले 10 साल से, तो मुझे याद है एक वर्ल्ड बैंक का एक टैक्स रिफॉर्म प्रोजेक्ट जो है वो पता नहीं, हाँ 2000 जब जनरल मुशर्रफ थे यहाँ पे, 2002 से वो जारी है, अभी जारी है। पता नहीं उसकी हाँ अभी भी वो ताहाल जारी है और उसके लिए कर्जा लिया जा रहा है माशाअल्लाह, जिसकी कि कोई रिजल्ट्स हमने नहीं देखे। और इसी तरह जो करप्शन का दौरा है वो भी सबके सामने है, लोग इसके बारे में कंप्लेंट करते हैं, ज़बान आम पर है। इसलिए मेरे ख्याल से ये अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया, जो हुक्मरान तबकात हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं चल सकता। और वो लग नहीं रहा रज़ा रूमी साहब कि वो देखने को भी तैयार हैं, उनके लिए भी बिजनेस एज यूजुअल हो गया। मगर यहाँ पॉलिटिकल डायरेक्शन की बात हुई कि वो स्ट्रेंथन हो, वो इक्विप्ड हो, तो फिर चेंज हो सकते हैं, टैक्स रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं। मगर सवाल ये बनता है, क्या पॉलिटिकल डायरेक्शन है, स्ट्रेंथन पॉलिटिकल डायरेक्शन है, जिम्मेदार पॉलिटिकल डायरेक्शन है हमारे पास? इसी सवाल का जवाब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फैफन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असेंबली के 333 अरकान में से सिर्फ 66 यानी 20% अरकान ने 27वें इजलास के तमाम 9 नशस्तों में शिरकत की, जबकि 33 अरकान एक भी इजलास में हाजिर नहीं हुए। फैफन की इस रिपोर्ट के मुताबिक 80% से जायद अरकान कम अज कम एक नशस्त से गैर हाजिर है। सिर्फ एक विफाकी वजीर और एक वजीर मुमलिकत की इजलास में हाजिरी मुकम्मल रही। 2 काबीना अरकान किसी एक भी सेशन में शरीक नहीं हुए। वक्फा सवालात के दौरान 26 में से सिर्फ 12 वज़रा हाजिर रहे। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर 8 में से सिर्फ 3 वज़रा एक नशस्त में आए। हैरान कुन तौर पर वजीर आजम पूरे के पूरे सेशन से मुकम्मल ही गैर हाजिर है, जबकि अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने तमाम सेशंस में शिरकत की। ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं, बल्कि हमारे जमहूरी निज़ाम पर गहरा सवाल है। पार्लियामान किसी भी जमहूरी निज़ाम का सबसे अहम सुतून होती है, जहाँ कानून साजी, पॉलिसी मेकिंग और हुकूमती एहतसाब होता है। मगर जब हाजिरी इतनी कम हो और बहस व मुबाहिसा रस्मी कार्रवाई तक महदूद हो जाए, तो पूरा निज़ाम अपनी रूह खो देता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये शिकायत आम रही है कि क़वानीन बग़ैर खातिर ख़्वाह बहस के मंजूर किए जा रहे हैं। अब सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि अरकान असेंबली की बड़ी तादाद ऐवान में आना भी ज़रूरी नहीं समझती। क्या ये महज लापरवाही है या एक ऐसे सियासी कल्चर की अक्कासी है जहां कारकर्दगी की बजाय वफादारी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है? ये भी तल्ख हकीकत है कि जब पार्लियामान कमज़ोर होती है तो उसकी जगह कोई न ले लेती है। अगर मुंतखब नुमाइंदे खुद से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो जमहूरियत का दावा किस बुनियाद पर कायम रहेगा? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, अरकान पार्लियामेंट की गैर हाजिरियां, कार्रवाई में अदम दिलचस्पी, सिर्फ मखसूस कवानीन पास करवाने को हाजिर, अवामी नुमाइंदों की इनफरादी गैर जिम्मेदारी या वाकई सुप्रीम पार्लियामान की हैसियत महज रस्मी रह गई? ज़ैगम साहब। आयशा, पार्लियामान का सबसे बड़ा काम होता है कानून साजी, और साल का सबसे बड़ा कानून होता है मनी बिल, जिसको कहते हैं बजट। जो पास ना हो तो हुकूमत गिर जाती है, जिसकी बुनियाद पे तमाम हुकूमत चलती है और जो तमाम पॉलिसियों की बुनियाद होता है, जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और एक रबर स्टैंप की तरह पूरी पार्लियामान, मेरा मतलब है जो हुकूमती सेक्शन होता है तमाम, वो उसको ठप्पा लगाता है। ये उसका काम है।
اور اب حالت یہ پہنچی ہے کہ ہر قانون پہ یہ ٹھپا لگاتے ہیں. اور ہونا تو اس وقت یہ چاہیے کہ جتنے بھی سرکاری ارکان ہیں وہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے ایک منشی مقرر کریں جو ٹھپا لے کر ایک مہر لے کر بیٹھا ہو اسمبلی میں اور جیسے حکومت کہے ویسے وہ جا کے ٹھپا لگا دے. چلیں ہمارے بھی شاید قوم کے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے, ان کا وقت بچ جائے گا, کسی بہتر کام میں یہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے. قانون سازی کے علاوہ دو دوسرے کام ہوتے ہیں پارلیمان کے جب ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں. دوسرا کام ہوتا ہے نمائندگی اپنے حلقوں کی, جنہوں نے ان کو بھیجا ہے, جنہوں نے ووٹ دیے ہیں, جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیے ہیں, جن طبقات کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, ان کی آواز وہ اسمبلی میں اٹھائیں, مسلسل اٹھائیں, تمام طریقوں سے اٹھائیں. جو فگرز آپ نے بتائے ہیں اگر وہ موجود ہی نہیں ہوں گے تو پھر ریپرزنٹیشن کیسے کریں گے؟ تو یہ عوام کا بھی کام ہے کہ وہ نظر رکھیں, ان کا کان کھینچیں, ان کو خوار کریں, ان سے سوال اٹھائیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے کہ تم کس کھاتے میں گگو گھوڑا بنانے کے لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے, اگر کیا ہے تو. اور تیسری بات ہوتی ہے نگرانی, اوور سائٹ, اداروں کی نگرانی. تو اس کا مطلب ہے بابو تو آزاد ہیں, ادارے تو آزاد ہیں, اس کی نگرانی کر ہی نہیں رہے. ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کی ٹوٹل دلچسپی اس تمام پروسیس میں یہ ہے کہ پروجیکٹ کے پیسے ملیں اور ہمارے اس سے خرچے نکلیں اور ہم آگے جھنڈا لگی گاڑی نیچے اور سہولتیں سب میسر ہوں, اسلام آباد کے دورے اور بیرونی دورے ہوں. عامر احمد خان صاحب, کیا یہی وہ رویے ہیں؟ ابھی آپ نے اوپر ایک پولیٹیکل ڈائریکشن کی بھی بات کی کہ وہ ہو تو پھر چیزیں درست ہو سکتی, جس کی وجہ سے پارلیمان کے لیے ربر سٹیمپ جیسے نامناسب القابات پھر استعمال ہوتے ہیں. یہی رویے ہیں پھر ان پارلیمنٹیرینز کے؟ عائشہ, ہمیں ریفلیکٹ کرتے ہیں نا یہ رویے. دیکھیں, میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا مجھے اطمینان ہوا یہ رپورٹ دیکھ کے. میں اتنا حیران ہوتا عائشہ اگر مجھے یہ پتا چلتا کہ ہمارے 300 نمائندگان جو ہیں 100% ان کی حاضری رہی ہے تھرو آؤٹ, کسی نے کوئی سیشن مس نہیں کیا, اور اگر کیا بھی ہے تو باقاعدہ عرضی دی ہے اور اجازت لی ہے, وجہ بیان کی ہے کہ ہم نے کوئی کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہم نے بنائی ہے یہ تو ہمارے معاشرے سے مابرا کوئی ایک اینٹی ہم نے تخلیق کر لی ہے. کیونکہ اگر ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے تو مجھے بتائیں کتنے لائرز ہیں پاکستان میں جو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مقدمات جو ہیں ان کے کسی نتیجے پر پہنچیں. کتنے ڈاکٹرز ہیں جو سرکاری ہسپتالوں کی نوکریوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی پرائیویٹ پریکٹس کے اوپر, یا کتنے ٹیچرز ہیں پاکستان کے اندر جو سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کو ترجیح دیتے ہیں اپنی پرائیویٹ ٹیوشنز کے اوپر. تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا آشا, یہ ہمیں ریفلیکٹ کرتے ہیں, سوسائٹی کو ایک حد تک ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک طرح کا نیشنل کیریکٹر بن چکا ہے. اس لیے مجھے اس چیز کے اوپر بالکل حیرانگی نہیں ہوئی. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا آشا کہ ہم نے جب بھی اپنے سیاستدانوں کی اور پارلیمنٹ کی بات کی ہے, اپنے پروگرام میں بات کی ہے, ہم نے زیادہ تر ان پر عدم اعتماد کا ہی اظہار کیا ہے. اب ہم تو باہر بیٹھے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, اور پھر بھی ہم ان کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ تو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, ہم سے تو 10 گنا زیادہ جانتے ہیں نا عائشہ کہ وہاں پر کس طرح سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور کس طرح سے. درست ہو گیا آپ کا. میں اسے آپٹیمسٹک وے آف تھاٹ کہوں, مگر عوام کا اعتماد انہی پر ہے اور اسی اعتماد کے ساتھ انہیں بھیجتے ہیں پارلیمان کے اندر کہ وہاں پر موجود ہوں گے اور ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے. مگر ان کے پاس وقت نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب, 25 کروڑ میں سے یہ 333 قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں, عوامی نمائندے بنتے ہیں, عوام ان پر اعتماد کرتے ہیں, ہر طرح کی سہولت ان کے دروازے پر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوتی ہے. ان کی غیر ذمہ داری کی تعریف کیسے کی جائے؟ دیکھیں, ایک تو چونکہ جمہوری دور کے اندر یہ ایک ہمارے نمائندے ہیں, اس لیے ان کی تعظیم لازم ہے. ہم پہ ہمیں اس کی بالکل عزت سے بات کرنی چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ کیسے کی جا سکتی ہے, کیسے ہم اس کو, جو آپ نے سوال اٹھایا اس کا جواب اس طریقے سے دیں کہ اس میں ان کی کسی قسم کی کوئی ہم وہ نہ کر پائیں, غیر مناسب کوئی الفاظ نہ استعمال. دیکھیے, 66 لوگ جنہوں نے اٹینڈ کیا, میں سوچ رہا تھا کہ ان سے کم از کم 3 کمیٹیاں بنائی جا سکتی ہیں, پارلیمنٹری کمیٹیاں. یعنی یہ 66 لوگ جو کانسٹنٹلی آئے ہیں, ان میں سے 3 کمیٹیاں بنا لی. مجھے پتا کمیٹیاں 333 یا جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ بنائی جاتی ہیں, اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے, 2-3 چوائسز ہے, وہ سب کچھ جانتا ہوں. لیکن انہی کے اندر سے, کیونکہ یہی لوگ موجود تھے, تو ان سے 3 کمیٹیاں بنا لیتے. اگر یہ 3 کمیٹیوں میں بیٹھ کے کام کرتے تو شاید زیادہ پروڈکٹیو ہوتے. لیکن پھر اگلا سوال یہ آیا کہ یہ 3 بیچارے, پتہ نہیں یہ جو 66
लोग हैं, ये जो 3 कमेटियां बनेगी, इनमें से कौन किस चीज़ का एक्सपर्ट है? कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट है, कोई किसी किस्म से किसी और चीज़ का, हेल्थ का एक्सपर्ट है, कोई तालीम के शोबे को बेहतर जानता है, कोई फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है। और अगर नहीं तो ये बेचारे तो फंस जाएंगे कमेटियों के अंदर बैठ के भी, क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा कि हमने आगे बात क्या करनी है और आगे सवाल क्या पूछें, किससे पूछें, किसको बुलाएं। ये तो घबराते रहेंगे कि यार अगर इन लोगों को बुला लिया, ये जो ज्यादा जानते हैं। दूसरी बात, हम हुकूमत से आगे कभी किसी को तकलीफ नहीं देते कि हुकूमती नुमाइंदे आए, फलाना बंदा आए हमारे सामने जवाब। अच्छा, अब आपने जब कमेटियों का काम बाहर के मुल्कों में देखा तो वो एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि एक्सपर्ट्स आके पहले उनको सवाल जवाब के अंदर एजुकेट करते हैं, फिर वो अपने हुकूमती नुमाइंदों से सवाल करते हैं ताकि जितने भी गैप्स हैं वो फिल अप। तो हमारे यहाँ तो ये निज़ाम काम ही नहीं करता, कमेटियां तो नॉन एग्जिस्टेंट है। आज भी आपका सवाल पार्लियामेंट के बारे में, कमेटियों के बारे में नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो बुनियाद है वो कमेटियां होती हैं, जब वो काम नहीं कर पाएंगी। ईरान की वॉर हुई अभी, मुझे बताइए हमारी पार्लियामेंट में कहीं कोई बहस हुई? आपने कोई आवाज सुनी? कोई 10-15 लोगों ने, 20 लोगों ने खड़े होकर एक रेजोल्यूशन पास की, शायद वो किसी ने, वजीर ने खड़े होकर पढ़ दी थी, उसके ऊपर सबने लब्बैक का और रेजोल्यूशन पास हो गई। किसी किस्म की तकरीर, डिबेट, बहस, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे नुमाइंदे जो हमें रिप्रेजेंट करते हुए अपना कोई सोच और सोच का इजहार कर पाए। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, करोड़ों रुपए, दावे, वादे, नारे लगाकर कौमी असेंबली पहुंचने वाले अवामी नुमाइंदे फिर पहुंचकर असेंबली में हाजिर होने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है, इसका मुख्तसर जवाब मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये बात तो अब क्लियर है कि हमारी जो अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं, इस इदारे की बेतौकीरी में उनका बराबर का हिस्सा है। आप देख लीजिए कि जो भी अब माजी के तमाम वज़राए आज़म को देख लीजिए, बेशमूल, मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरा ख्याल तवक्को थी कि शायद शहबाज साहब की कारकर्दगी बाकियों से मुख्तलिफ होगी, लेकिन वो भी उसी डगर पर चल निकले हैं जो उनके पेश रो कर रहे थे कि वो पार्लियामेंट में जाते ही नहीं। तो अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ही पार्लियामान में नहीं जाएंगे और अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे या वहां पर जाके सवालात का जो है जवाब नहीं देंगे, तो फिर बाकी काबीना को तो जो है बिल्कुल फ्री पास मिलता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो एग्जाम्पल सेट करता है। और उसके अलावा जो वुज़रा की भी गैर हाजिरी, अदम दिलचस्पी जो है, उससे क्या जाहिर होता है? जाहिर ये होता है कि बेसिकली पार्लियामेंट को एक बिल्कुल जैसे भी कहा गया रबर स्टैंप और बिल्कुल एक सानवी सी चीज या इदारा समझकर हमारी हुकूमतें जो हैं और तमाम हुकूमतें उसको ट्रीट करती हैं। और यही वजह है कि लोगों का एतमाद जमहूरियत से उठता जा रहा है और लोग फिर सवाल करने में भी हक बजानिब हैं कि ये पार्लियामेंटेरियंस अपनी तनख्वाहें और मराद क्यों उनमें इजाफा करते हैं हर साल। और वो मेरा तो ये ख्याल है कि ये वक्त आ गया कि हमें मुतालबा करना चाहिए कि इनको तनख्वाहें जो हैं वो उसमें डिडक्शन हो उनकी पेमेंट्स में और बरात में, इफ दे डोंट शो अप इन द पार्लियामेंट, क्योंकि उसके बिना तो कोई चारा नहीं है कि ये अवाम के नुमाइंदे होकर भी इनका परफॉर्मेंस इस कदर जो है अफसोसनाक है। ख्याल सोचते होंगे कि परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिल रहा तो जाकर क्या करना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अवाम का इत्मीनान आपको अवामी नुमाइंदा बनाता है, बराए मेहरबानी इसकी लाज रखिए। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।